صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم سرکار کے بعد ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کا بھی منشور صرف یہی رہا ہے، آخرت کا فکر ہے، آخرت کا ڈر ہے، آخرت کا خوف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے جب کبھی دوسرے سے تیسرا کھانا آ جاتا نا، کوئی ایک سے بڑھ کے کوئی کھانا آ جاتا، بڑے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تو رونے لگ جاتے۔ صحابہ جب دسترخوان کے اوپر جب زیادہ کھانوں کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ فرماتے تھے محسوس ہوتا ہے کہیں ہماری آزمائش تو نہیں آ گئی۔ سابقہ امتوں کے اندر، سابقہ قوموں کے اندر جب ان پہ عذاب آتا تو کیا ہوتا، جب وہ نصیحتوں کو بھلا دیتے۔ کلام مبید فرقان حمید کے اندر یہ ان کی قصوں کہانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ فرمایا کہ جب وہ لوگ ہماری نصیحتوں کو بھلا دیتے تو ہم ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے، بے بہار نعمتیں برسا دیتے ان کے اوپر۔ پھر جب وہ سارے مشغول اور مصروف ہو جاتے تو پھر فرمایا کہ ہم اچانک ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج کے انہیں اپنی گرفت میں لے لیتے، پکڑ لیتے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جب دسترخوان کے اوپر کوئی 2-3 کھانے دیکھتے تو رونے لگ جاتے، اور فرماتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے سابقہ قوموں اور امتوں کی طرح کہیں ہمارے اوپر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا، ڈرتے، فضولیات کی طرف نہ جاتے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے سونے اور مٹی کے اندر فرق نظر نہیں آتا، میرے سامنے سونا اور مٹی برابر ہوئے۔ سرکار فرماتے تجھے مبارک ہو، تو نے ایمان کی لذت چکھ لی ہے، تو نے ایمان کی لذت چکھ لی ہے، تو نے ایمان کی حلاوت چکھ لی ہے کہ سونے اور مٹی کے اندر فرق نظر نہیں آتا۔ بات تو ہے نا ضروری، جب لاکھوں کروڑوں کے انبار سامنے لگے ہوئے ہوں اور بندے کے پاس موقع بھی ہو، اسے اٹھا سکتا ہو، چوری کر سکتا ہو، خیانت کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود جب اس کے جی میں ہی کوئی بات نہ آئے، لاکھوں کو ٹھیڑا مار کے آگے نکل جائے، تو پھر بات جو جی میں آتی ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے، پھر بات سمجھ میں یوں آتی کہ واقعی اللہ کریم نے اس کے دل کو اپنی رحمت سے دھو دیا ہے، اللہ کریم نے اس کو ایمان کی علاوت عطا کر دی ہے۔ جو لاکھوں کو دیکھ کے بھی جس کے جی کے اندر کوئی میل نہیں آتی، تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کے دل کو نور سے دھو دیا ہے۔ تو آخرت کی یہ فکر ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ مجھے آپ کو پریشان ہونا چاہیے آخرت کے لیے۔ یہ جو اس وقت ہمیں بڑے کھلکھلا کے لوگ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر سو ہر طرف یہ جو گیت گانوں کی ٹیپیں، ریکارڈر اور آوازیں آتی ہیں، لوگ ہمیں کہہ کے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر سو ہر طرف جو ہمیں ظلم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان ساری چیزوں سے نظر آتا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمارے سامنے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ چاہیے کہ تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رویا کرو، چاہیے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ تم تھوڑا ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ تم زیادہ رویا کرو۔ ہر سو جو کہہ کے نظر آتے ہیں، ہنسی مزاح نظر آتے ہیں، یہ جیسے یہ ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ اور یہ ایل سی ڈیوں کے اوپر ہمیں ڈرامے دکھائی دیتے ہیں نا، اس کے اندر وہ جگتے جو مار رہے ہوتے ہیں،
اور جگتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہنسا رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ جو صرف سکرینوں پہ نہیں، ہر سو ہر طرف یہ جو بکھرا ہوا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آخرت کی فکر نہیں رہی، آخرت کی فکر نہیں، دنیا کی فکر زیادہ ہے۔ ہم جی لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے جینے کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سو ہر طرف جینے کا سامان ہو۔ جہاں ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں اور جہاں دانشور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہنسا کرو، کھل کے رہا کرو، کھیلا کرو، گھوما کرو، سیر و سیاح کیا کرو، اس لیے کہ طبیعت کے لیے اچھی ہوتی ہے، جسمانی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو جیسے جہاں سیانے لوگ یہ بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روح کا سامان بھی کیا کرو، اور روح کے لیے سب سے بہترین سامان، روح کے لیے سب سے بہتر دوائی، روح کو پالیدگی اور روح کی نشو و نما دینے والی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے رویا کرو، آخرت کے لیے بے چین ہوا کرو، آخرت کے لیے رویا کرو۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اس اتنے بڑے فرمان سے بڑھ کے اور کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا چاہیے کہ تم تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اور اس حال میں مسجد میں آپ سارے جتنے حضرات تشریف فرمائیں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کتنے دن ہو گئے ہوں گے کہ شاید کبھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبت، اس کے خوف اور آخرت کے فکر کے لیے ہم شاید کبھی روئے ہوں۔ ذرا یاد کرو نا، کب روئے تھے ہم، کب روئے تھے؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت والے دن جب بروز محشر تپتی ہوئی دھوپ اور دوپہر، جب محشر کا وہ میدان برپا ہوگا اور ہر سو جب ہر طرف آگ جل رہی ہوگی اور تپتی ہوئی دوپہر اور دھوپ ہوگی اور کہیں کوئی سایہ نہیں مل رہا ہوگا، اس دن فقط عرش بری کا ٹھنڈا اور میٹھا سایہ ہوگا۔ قیامت والے دن فقط عرش کا ٹھنڈا اور میٹھا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے بڑے مخصوص لوگ ہوں گے، ہر عام بندے کو وہ سایہ نصیب نہیں ہونا۔ اور اللہ کریم کے عرش بری کا جن کو سایہ نصیب ہوگا، ان چند بندوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کو سایہ ٹھنڈا نصیب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سایہ پانے والے لوگوں میں سے ایک وہ بندہ ہوگا کہ جس بندے نے زندگی کے اندر اللہ کا خوف سے آیا ہوگا، اور اللہ کریم کے خوف سے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے، اس بندے کو قیامت والے دن وہ سایہ نصیب ہوگا۔ اور جس بندے کو وہ اکثر و بیشتر وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، جو اکثر و بیشتر اپنے رب ذوالجلال کے خوف میں رویا کرے، جو روتا ہو، اللہ کے خوف سے روتا ہو، جس کے دل میں آخرت کا فکر ہو، اور وہ جب بھی جو بھی کام کرنے لگے اس سے آخرت یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے کہ میں یہ کروں گا، اگر یہ برا ہے تو میں کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر یہ میرے لیے کام اچھا ہے، چاہے یہ مشقت والا ہے، چاہے یہ محنت والا ہے، لیکن میں یہ کروں گا تو میرے لیے بہتر ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں زندگی تو گزار رہے ہیں، ان کے لیے کٹھن ہے، مشکل ہے، لیکن وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور نیکیوں کے اندر وہ محو اور مصروف رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طلب الدنیا اضر بالآخرہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کی چمک دمک، اس کی رعنائی، اس کی رس چس کے لیے جس نے دنیا کو طلب کیا، دنیا کی خواہشات کی پیروی کی، سرکار فرماتے ہیں سن لو اس بندے کی آخرت خراب ہو جائے گی۔
ومن طلب الآخرۃ اضر بالدنیا، سرکار فرماتے ہیں پھر جو بندہ آخرت کو طلب کرتا ہے، آخرت کے لیے فکر کرتا ہے اور آخرت کے لیے کام کرتا ہے، آخرت کے لیے جیتا ہے، آخرت کے لیے مرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر اسے ذہن نشین کرنا چاہیے اس بندے کی دنیا تو خراب ہو جائے گی، یعنی اس کی دنیا کی اس طرح تو مایا تو نہیں رہنی، اس کی بیچارے کی دنیا تو خراب ہو جائے گی۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر آخر میں حضور فرماتے ہیں پھر میری مان لو فَأَدِرُّ بِالْفَانِ لِلْبَاقِي، سرکار فرماتے ہیں پھر اسے چاہیے کہ آخرت کے لیے اس عارضی زندگی کو چھوڑ دے اور آخرت کو لے لے، آخرت کو لے لے اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ دے، یعنی جو اس کی دنیا کی زندگی اگر آخرت کے لیے خراب ہوتی ہے، یہ اگر نہیں بھی رہتی تو نہ رہے، چھوڑ دے اس کو، لیکن آخرت کے لیے وہ کار بند ہو جائے، آخرت کی فکر مند ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو، یوں ڈرو اور اس لیے ڈرو کہ تم غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، کل کے لیے کیا بنا رہے ہو، کل کیا لے کے آؤ گے، جب اپنے رب کے حضور آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، کل کو اگر آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، اور ڈبل تاکید کی ہے، دوہری، واتقوا اللہ، اور اللہ سے پھر ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جل وعلا ہر ایک کام کی، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے، اور کل پر غور کرو کہ تم کل کو کیا لے کے آؤ گے۔ یہ جو اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جس سپیڈ کے ساتھ یہ ہم تمام کے تمام حضرات جا رہے ہیں، یہ تو بڑا کچھ نہیں ہے، یہ تو فلاح و کامرانی کا یہ تو سامان نہیں ہے۔ میں ذرا غور کرو کہ ہمارے پاس کل کو جب آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا قسم ہے وقت عصر کی، نماز عصر کی، زمانہ عصر کی قسم ہے، فرمایا سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا قسم ہے، زمانے کی قسم ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں، لیکن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر سوائے ان لوگوں کے، فقط وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد جن کے اندر دو کام راسخ ہو جاتے ہیں، بس وہی کامیاب ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے خسارے کے اندر ہیں۔ اور وہ دو بندے کون ہیں؟ وہ دو جماعتیں، دو گروہ کون سے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا جن کے اندر یہ دو کام، ایمان لانے کے بعد جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کے اوپر کاربند رہتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حق کی تلقین اور صبر پہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، فرمایا وہی لوگ ہیں، ان کے سوا باقی سارے خسارے کے اندر ہیں۔ میں آپ سارے اپنے دائیں بائیں دیکھیں اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم اس بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر اور اس تیز رفتار چلنے والی گاڑی کے ساتھ ساتھ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سو دیکھیں، کیا کہیں ہم خسارے میں تو نہیں ہیں، ہم گھاٹے میں تو نہیں ہیں؟ کیا ہم صاحب ایمان ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم حق اور صبر کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ اگر تقوی، پرہیزگاری اور یہ صبر اور حق اگر ہمارے پاس ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر فکر کریں، ہم فکر کریں، اور یہی سارا سامان آخرت کے فکر کے لیے۔ اگر یہ سامان ہمارے پاس ہے
تو آخرت خود بخود بن رہی ہے ہماری، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری آخرت خراب ہو گئی. اور جس بندے کی آخرت خراب ہو گئی تو یاد رکھ لو وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر گیا، اور وہ آخرت کے اندر بھی وہ ناکام اور خائب و خاسر جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے آخرت کی فکر کریں. اللہ کریم مجھے آپ سب کو آخرت کی فکر عنایت فرمائے. ہم آخرت کے لیے بے چین ہوں، ہم ڈھونڈیں، ہم تلاش کریں کہ ہماری آخرت کیسے صحیح ہو سکتی ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، آئندہ اپنے نیک بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.